وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کا سفر کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ ابھی تک ہم نے سورۃ بقرہ کی 105 آیات ختم کر چکے ہیں کہ ما ننسخ من آیاتن، ما جو بھی ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیاتن کوئی آیت، او ننسہا یا ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا یا اس کے برابر کی آیت لے آتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ناسخ منسوخ کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ جب آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سے یہ کافی دفعہ سوال ہوگا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسے کیسے، قرآن میں تو یہ بات کہی ہے، اس آیت کے بارے میں یہ ہے، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل روزوں کا ہے، دیکھیے روزے کی پہلی آیت آئی تھی جس میں یہ تھا کہ روزہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ پھر فدیہ دے دیں، لیکن اس کے بعد جب باقاعدہ روزے فرض ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ آ گیا کہ اب تمہیں اگر جو روزے چھوٹے ہیں تو وہ آپ کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ یہاں سے ہم پہلے آیت کو ختم کرتے ہیں۔ کیا لم نہیں، تعلم تو نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ، علی اوپر، کلی ہر شیء ان چیز کے، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہ قرآن میں ایک دفعہ حضرت علی جو ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہیں وہ واز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نکل جاؤ تم یہاں سے، کیونکہ تم تو اتنا بہکا دو گے لوگوں کو جن کو ناسخ اور منسوخ کا ہی نہیں پتا۔ تو جہاں بھی انشاءاللہ جہاں بھی یہ آیت آئیں گی تو میں وہاں پہ آپ کو ضرور بتا دوں گی کہ یہ آیت ناسخ اور منسوخ کے اس میں آتی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ فی الحال آپ کے یاد کرنے کے لیے یہ ہے، کیونکہ ابھی آپ بہت نئے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کے یاد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن میں 3 طرح کے ناسخ اور منسوخ آیات ہے۔ نمبر 1 وہ جو ہے کہ جن کی تلاوت بھی نہیں ہے اور حکم بھی اٹھ گیا، مینز کہ پہلے اس کی تلاوت ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وحی اترتی تھی تو صحابہ کو سکھاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ صحابہ جب فجر کی نماز میں آئے تو بڑے پریشان تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب ہم تہجد میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ جب سیکھتے تھے تو وہ نمازوں میں پڑھتے تھے قرآن پاک کو، تو ہمیں بالکل ہی یاد نہیں آئی۔ اب صحابہ تہجد اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ 2-3 صحابہ نے وہ کہا جو اس آیت کو پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بالکل یاد ہی نہیں آئی، ہم نے اتنی کوشش کی تو ہمیں ایسے کیسے کہ قرآن بھول گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا وحی کے ذریعے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، تو اس کی تلاوت بھی نہیں ہے اور وہ آیت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آیت کا حکم بھی نہیں ہے۔ اب دوسری طرح کا وہ ہوتا ہے کہ حکم اٹھ گیا ہے لیکن تلاوت ہے۔ اس کی اگزامپل آپ جو روزوں کی میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ ہم وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ فدیہ دے دیں، لیکن وہ حکم جو ہے وہ جب روزے ہم پہ فرض ہوئے ہیں نا 30 روزے، تو یہ حکم اس وقت وہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ پہلے جو روزے رکھتے تھے وہ ایام 20 کے روزے تھے جیسے وہ رکھتے تھے، یا عاشورہ کے روزے ہوتے تھے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ اگر تم وہ روزہ نہیں رکھ سکتے یا کوئی بھی مجبوری بھی ہو سکتی ہے تو اس کے مطابق تم فدیہ دے دو، تو تم اگر روزہ نہیں رکھو گے تو اس کا ثواب تمہیں اس طرح سے مل جائے گا۔ لیکن جب روزے فرض ہو گئے، 30 پورا رمضان کا مہینے میں 30 روزے فرض ہو گئے، تو پھر حکم یہ آیا کہ اگر جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو کہتی ہوں، جب عورتوں کا ایک سرٹن ٹائم آتا ہے جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھتی ہیں، تو ان دنوں میں حکم یہ آ گیا کہ پھر اس کے بعد جب آپ تمہارا وہ وقت ختم ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے کے بعد تم وہ روزے پورے کرو گے، لیکن نماز کا حکم نہیں ہے جو اس ٹائم میں ہم نے نماز چھوڑی ہے۔ اسی لیے بعض علماء جو کہتے ہیں نا کہ قضائے عمری کے بارے میں ہمیں ہوتا ہے کہ 2 رائے کیوں ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں پڑھو، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھو، تو وہ اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں تو کہا کہ روزے رکھنے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ نماز پڑھنی ہے، تو اس لیے جو ہماری نمازیں چھٹ گئی ہیں نا، وہ ہم اپنے نفل این سنت سے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں
बड़े परेशान होते हैं, आके कहते हैं या रसूलल्लाह मैं जब भी आपसे उदास होता हूँ, मैं मस्जिद नबी में आ जाता हूँ, मैं आपका चेहरा मुबारक देख लेता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिल जाती है, लेकिन मैं बहुत अफसरदा हूँ। आज मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे अमाल ऐसे हुए कि मैं जन्नत में चला गया, लेकिन आपका तो दर्जा इतना बुलंद होगा, आप तो किस मुकाम पे होंगे, तो मैं आपको कैसे पाऊंगा, मैं आपको कैसे देखूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम सजदों को की कसरत के साथ मेरा कुर्ब हासिल करोगे। तो जितना ज़्यादा नफल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो हमारी नमाजें जो हमारी कज़ा हो गई हैं उनको इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको पूरी करेंगे। लेकिन वही बात है कि दो तरह की इसमें राय हैं, कुछ उलमा कहते हैं कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कर सकते। तो अच्छा, अब तीसरा हुक्म यह है कि हुक्म है और तलावत नहीं है। मतलब तलावत मीन्स कि अगर कुरान में उसकी आयत नहीं है, हम वो नहीं पढ़ते, लेकिन उसका हुक्म अभी भी है। जैसे उसमें आप देखिए कि रजम की आयत आती हैं, कि रजम के बारे में जो हमें हदीस में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होता था और सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में भी होता था। और रजम आपको पता है क्या है, कि जिसमें स्टोन टू डेथ जिसे कहते हैं ना, कि ये वाला हुक्म उस ज़माने में भी होता था, लेकिन आज क्योंकि इस्लामिक मुल्क नहीं है और इस्लामिक कानून नहीं है, तो इसलिए वो उस पर तो अमल नहीं होता। लेकिन इसी तरह से पर्दे का हुक्म जैसे था वो बतदरीज आया था। अब बाज़ दफ़ा इन्हीं बातों में ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा है ना कि ये जो आयात हैं जो हम बुला देते हैं, ये उसे बेहतर ले आते हैं। तो जो अहले किताब थे वो ये कहा करते थे, लो अभी तो तुम्हारा ये हुक्म था, अब ये हुक्म आ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें ये बताते हैं कि किस तरह से कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं और वो उसे बेहतर ही हुक्म लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शराब का हुक्म था तो 3 दफ़ा में आया, पहली दफ़ा एक हुक्म था, फिर दूसरी दफ़ा आया, फिर तीसरी दफ़ा आखिर में उसको हराम कर दिया। पर्दे का हुक्म भी इसी तरह से 3 दफ़ा में आया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो कैसे पीता है, फीडर में पीता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो खाना खाना शुरू हो जाता है, फीडर छोड़ देता है। इसी तरह से जब मुसलमान जो थे वो बतदरीज जब वो इस्लाम में आ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उनको भी उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे कि कैसे उन्होंने हुक्म मानने हैं। पहला हुक्म कैसा है, क्योंकि शराब जैसे था उस ज़माने में, शराब आम थी, हर कोई पी रहा होता था, तो उस चीज़ को छुड़ाने के लिए, वो क्योंकि एक नशा है, उसको छुड़ाने के लिए भी बतदरीज हुक्म की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी तरह एक बस चीज़ का ख्याल रखें कि जो अकीदा है ना, अकीदा जो है वो हज़रत इब्राहिम से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आप देख लें कि उनके बाद जितने भी पैगम्बर आए अकीदा सेम है। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इब्राहिम के सहीफ़ा जो थे या तौरा थी या जो भी ज़बूर थी या कोई भी बुक थी उसमें कभी भी अकीदे के बारे में ख़िलाफ़ हो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं एक खुदा है, नहीं 2 खुदा हैं, वो हमेशा से एक रहा। जब भी कभी कोई चेंजेस आई हैं वो शरीयत में आई है, कानून में आई हैं, क्योंकि हालात जैसे बदलते रहे। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंसान को बताना था तो उस तरह से वो हुक्म भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहे। तो ये आयत जो थी वो इसके बारे में थी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, आ क्या लम नहीं तालम, तूने जाना, अन्नल्लाह के अल्लाह, लाहू उसके लिए है, कि बेशक अल्लाह, लहू, लहू फिर वही ज़मीर है, प्रोनाउन है ये, लहू उसी के लिए है, मुल्कु बादशाही, अस्समावात आसमान की, वल अर्द और ज़मीन की। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तूने ये नहीं जाना, क्या तुझे ये पता नहीं है कि आसमान और ज़मीन का मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। वो जिसको चाहे चेंज कर दे, वो जब चाहे उससे बेहतर चीज़ ले आए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें, और हमें जो आप सूरत मुल्क जैसे हम पढ़ते हैं, हर रात को पढ़ते हैं ना, अब कभी इसकी डिटेल अगर आप तफसीर देखते हैं तो आपको वहाँ पे मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत मुल्क में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और फिर इसे आगे सेंटेंस में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफाउत फर्जिल बासर कर्रतैनी यनकलिब इलैकल बासरु खासियन वहुवा हसीर। कि अल्लाह ताला कहते हैं बार बार देख, तू वापस पलट के देख, क्या तुझे कोई खराबी नजर आती है? आसमान और जमीन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तिबाका, ऊपर नीचे ऊपर तले बनाए हैं। अल्लाह ताला अपनी तारीफ बेसिकली अपनी बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये जमीन जो है किस तरह से घूम रही है।
کہ پورے دن میں کس طرح سے 24 آور میں وہ اپنا چکر پورا کرتی ہے. کیا ہمیں کبھی لگتا ہے کہ ہم ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں؟ یا کبھی ہمیں بیٹھے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا گھر گھوم رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، کہتے ہیں ملک السماوات، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اس کے پاس ہے. وما اور نہیں لکم، کم پھر وہی پروناؤن ہے، وما اور نہیں لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی ولی ولا نصیر اور کوئی مددگار، اور نہیں ہے تمہارے لیے. اس بات کو دیکھیں، یہ انڈر لائن کر لیں. ہمیں دوست کیوں چاہیے ہوتے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ دکھ سکھ کرنے کے لیے. اب جب پرابلم میں آتے ہیں، کوئی ہوتا ہے تو ہمارا وہ دوست جو بھاگتا ہے جب ہماری کبھی مشکل آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، رائٹ؟ ایسے لگتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ کون ہے، کہ نہیں ہے، کہ کوئی بھی نہیں ہے تمہارا میرے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار. آپ اس میں ایک ایگزامپل دیکھیے کہ ایک ماں سے زیادہ ایک بچے سے محبت تو کسی کو نہیں ہو سکتی ہے، رائٹ؟ اگر بچے کو کم سے کم تکلیف بھی دیکھ لیں، اس کے سر میں درد ہے، ماں کیا کرے گی؟ اس کے سرہانے بیٹھے گی، اس کا سر دبائے گی، اس کو پیار کرے گی، اس کو دعائی دے گی، لیکن اس کی درد کھینچ کے اپنے سر میں تو نہیں لائے گی نا، وہ نہیں کر سکتی ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایک ایسا دوست ہے اور ایسا مددگار ہے جو اس وقت انسان کی تکلیف کو بھی ہٹا دیتا ہے. تو ہمیں اگر ہمارے اندر اللہ کی محبت جاگ جائے، اگر ہمیں پتہ لگ جائے، اس بات پہ ہم ٹھک جائے نا کہ ہمارا دوست بھی وہی ہے، ہمارا ولی بھی وہی ہے، ہمارا نصیر بھی وہی ہے، تو پھر ہر مشکل میں آسانی ہو جائے گی. ہم جو بار بار ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جب ہمیں کبھی ڈپریشن ہوتا ہے، کبھی سیڈنس آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کسی سے بات کرنا، تو پھر جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے نا، پھر آپ اسی سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، پھر آپ اسی کو بتاتے رہتے ہیں، یا اللہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، یا پاک پروردگار آج میں نے ایسے کر دیا، آپ دیکھ لیں، آپ سنبھال لیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. پھر آپ دوستوں کی طرح بات کرتے ہیں. اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کے لیے کون اللہ کہہ رہا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہو سکتا اور کوئی نصیر نہیں ہو سکتا، اینڈ آف دا ڈے میں ہی تمہارا دوست ہوں گا. تو الحمدللہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا چکے نا، وہ تو پار ہو گئے نا. پھر تو یہاں بھی چین، آنکھوں میں بھی سکون، دل کے اندر بھی کوئی گھبراہٹ نہیں، کیونکہ دوستی اس سے ہے. اللہ اکبر. اور اب ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ام کیا تریدونا، تم چاہتے ہو، ان کے تسالو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، کم پھر وہی آ گئی، رسولکم پروناؤن ہے، اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سوئلا سوال کیے گئے، موسیٰ من قبلو، اس سے قبل. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بھی ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ سوال اور کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے اہل کتاب. اب آپ کو یاد ہے موسیٰ کی کہانی کیا تھی؟ کون سا سوال کرتے تھے؟ اب مجھے لگتا ہے مجھے آپ کا ٹیسٹ بھی اب ساتھ ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ سوال کون سا تھا؟ گائے کا، بچڑے کی. یاد ہے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو ذبح کرنا ہے، پھر انہوں نے کہا کس کلر کا ہوگا، کیسا ہوگا، کالا ہوگا، نیلا ہوگا، پیلا ہوگا، اور پھر اتنا مشکل کر دیا تھا. تو یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسے سوال کرو اپنے نبی سے، بار بار پوچھتے ہو. یہ بات یہاں پہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ اہل کتاب جو تھے وہاں پہ، وہ کیونکہ دوستی تو تھی نا مدینہ میں، جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ گے نا تو یہ سوال پوچھنا. کبھی کہتے تھے اچھا یہ والی بات پوچھ کے آنا. تو اتنا نبی سے آگے جو لفظ آ رہے ہیں نا، اب اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وا اور من، جو کوئی یتبدل الکفر، بدل لے گا کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے میں، ایمان میں، فقد پس قد تحقیق، ضل تو بھٹک گیا، سوا سبیل، سیدھے راستے سے، کہ جس نے اپنے ایمان کو کفر کے بدلے میں بیچ ڈالا، کفر کے بدلے میں بیچ ڈالا. اب دیکھیں بات ہم کر رہے ہیں سوال جواب کی، یا نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر پہ کیسے لے آئے ہیں. تو دیکھیے بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو کفر کے درجے میں لے جاتے ہیں.
آپ ابھی ذرا سوچیے اس بات کو کہ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ، کبھی کوئی سوال کرنے والا نا ایسا سوال کرتا ہے کہ ہم کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، یا کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا مقصد بھی نہیں ہوتا، وہ کسی کو بات ہم ادھر کر رہے ہوتے ہیں سمجھا جیسے ہوتا ہے کہ اس کو لگا رہے لیکن لگا اس کو رہے ہوتے ہیں. تو سوال ایسے جو ہوتے ہیں نا وہ کفر کے درجے تک لے جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم کئی دفعہ ایسی ویب سائٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی شادیوں کے بارے میں، ہم ایسے آرام سے بات کر دیتے ہیں جیسے کوئی بگ ڈیل ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ تم ایسے تقدیر کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو کہ تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے گا. تو ہم اتنے آرام سے سوال کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے سوال کریں، کیونکہ بعض سوال انسان کو کفر کے درجے میں لے جاتے ہیں. فقط اللہ سوا سبیل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہی بھٹکا کے لے جاتا ہے. اللہ اکبر. اب ہم کریں آیت نمبر 109. ودہ چاہتے ہیں کثیرن بہت سے، من اہل الکتابی اہل کتاب سے، لو کاش یردوناکم کہ وہ پھیر دیں، کم پھر وہ یہ پروناؤن ہے کہ وہ پھیر دے تم کو، من بعد ایمانکم پھر پروناؤن ہے کم تمہارے ایمان کے، کفارا کافر بنا کر. یہ کیوں چاہتے تھے؟ دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اب عام بندے کو تو نہیں سمجھ آئے گی، جیسے وہاں پہ صحابہ تھے ان کو تھوڑی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اکثر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہیں جو اسلام کے دائرے میں آئے ہیں ان کو کفار، ان کو واپس اس کے اندر جیسے وہ پہلے کافر تھے ویسے بنا دیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حسدن من اندی انفسہم، حسدن حسن کی بنا پہ، من سے اندی پاس انفسہم ان کے نفسوں میں، جو وہ ان کے دلوں میں یہ تھا نا اس کے حسد کی وجہ سے. حسد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حسد میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، فار ایگزامپل کسی کو بڑا گھر دیا ہوا ہے، کاروبار بڑا ہے، اولاد کسی کی نیک ہے، یا پھر کوئی بھی کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرا کسی کے بچوں کا رشتے اچھی جگہ پہ ہو رہے ہیں، یا ایسے 100 چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کہ انسان کو ایسا حسد ہو جائے کہ یہ چیز اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے لیکن یہ اس کے پاس بھی نہ رہے. تو اللہ ان کا کفار جو تھے اہل کتاب تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ان کے پاس اللہ نے نعمت دی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی مسلمان نہ رہیں کسی طرح سے، بھلے یہ اہل ایمان، یہ ہمارے اہل کتاب بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یہ نصارہ میں آتے ہیں یا وہ مشرکین نصارہ میں یا یہودی بنتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ کفار میں بھلے چلے جائے لیکن مسلمان نہ رہیں. یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے کفر میں آ جاؤ. اور وجہ کیا ہے کہ حسد کی بنا پہ کرتے ہیں. من بعدی اس کے بعد ما جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان پر، ہم پھر وہی ضمیر ہے، لہم ان پر، الحق کا حق. دیکھیں یہ بھی بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی تھا، ان کو پتہ تھا کہ اہل کتاب کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخری نبی اس مکہ میں آنے والے ہیں، اسی لیے تو وہ وہاں پہ مدینہ کے شہر میں موو بھی ہوئے تھے. تو ان کی کتابوں میں واضح تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان سے انکار کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں. فافو آج کے سبق کا کہنا چاہیے ہائی لائٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فافو پس معاف کر دو، وصفہو اور درگزر کر دو. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دیکھو ایمان سے ہٹانا، مسلمانی سے ہٹا رہے ہیں، ایمان سے ہٹا رہے ہیں تو ان کو کفار کے درجے پہ لے کے جا رہے ہیں. تو جس کا ایمان چلا گیا وہ تو دوزخ میں ہی چلا گیا نا، اس کا تو سب کچھ لٹ گیا. جس کا سب کچھ لٹ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دو، وصفہو اور ان کو درگزر کر دو. کیوں درگزر کر دو؟ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو ایک دم سے فوراً کون سی جنگیں آپ کو یاد ہے؟ جنگ بدر فوراً ہوئی تھی، پھر جنگ احد ہوئی تھی، پھر جنگ خندق ہوئی تھی، اور پیچھے جنگوں پہ جنگیں، باہر سے خطرے تھے.
یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اندر سے لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں نا، ان پہ دھیان نہ دو. اگر تم ادھر دھیان دینا شروع کر دو گے تو پھر باہر کے خطروں کی طرف تمہارا دھیان نہیں رہے گا، وہاں پہ بہت بڑی ناکامی ہو جائے گی. ابھی یہ جو لوگ اندر سے تنگ کر رہے ہیں نا، ان کو درگزر کر دو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اگر آپ کو کوئی تنگ کرے نا، اگر آپ کو لگے کہ فیملی میں فار ایگزامپل بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، سسرال کی ٹینشنیں لے کے ہم لوگ اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں. اب آپ یہ سب سے پہلے بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا. اب آپ الحمدللہ 109 آیات ہم ختم کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں کیا بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کی کہانی ہم نے پڑھی تھی نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے اپنی مرضی کے ساتھ. باقی تو ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. پودے سے لے کے جانوروں سے لے کے ایک ایک مچھلیوں سے لے کے چونٹیوں سے لے کے ایک ایک چیز اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. صرف ایک انسان اور جن ایسے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں عبادت کا کہا تو جب ہم ایسی چیزوں میں، جب آپ دیکھیں آپ نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا ہوتا نا، تو آپ پھر سارا وقت آپ اسی میں لگا دیں گے. آپ فوراً اپنی دوست کو فون کریں گے، تمہیں پتہ ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تم گواہ رہنا، دیکھنا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. کرتے ہیں نا ہم ایسے. پھر جب بھی اکٹھے ہوں گے اسی کے بارے میں بات کریں گے. اور وہ بات تو بچاری جو ہوگی اس کا جو پھر پیچھا لگتا ہے، پھر ایک کو بتائیں، دوسرے کو بتائیں، تیسرے کو بتائیں، پوری اپنی انرجی ہم اس کے اندر لگا دیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سبق دیا. دیکھیں مومن جو ہے نا، وہ اس کی ساری ادا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر بھی اس کو جنت مل جاتی ہے، وہ اس کا دل راضی ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس میں صبر کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو درجے مل جاتے ہیں، تو وہ تو کامیاب ہوا نا. تو جو انسان فاعفو واصفحوا کو کہتے ہیں نا مضبوطی سے تھام لے، وحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والی، کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے جیسے تھام لو، فاعفو واصفحوا بھی اسی طرح سے تھام لے. اب دیکھیں جب یہاں سے کلین کرنا شروع ہوتا ہے نا، بندہ لوگوں کو معاف کرنا شروع ہوتا ہے، پھر بڑی خیر آتی ہے. پھر ان دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آتے ہیں، پھر ان دلوں میں چین اور سکون کی نعمتیں اترتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم معاف کر دو، تم صبر کر رہے ہو نا. اب دیکھو کیوں صبر کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ، کہ لے آئے اللہ بھی امر ہی، اپنا حکم، کہ صبر کرو. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم پہ زیادتی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرنے والا. انتظار کرو، اللہ تمہارے فیصلے کر لے گا انشاءاللہ. بے امر ہی، اپنے حکم کو لے آئے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر میں نے صبر کیا ہے تو اللہ میرا بدلہ لے لے گا، تو پھر اتنا چین آتا ہے. پھر وہی کہتے ہیں ولیون، یاد ہے ولیون و نصیر. آج کے سبق کا مین تھیم ہی یہ ہے کہ جس نے اللہ کو ولی بنا لیا، اس نے تو پھر اس کو یہ ہوا نا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ زیادتی ہو، کوئی بات نہیں، میرا اللہ میاں اس سے بدلہ لے لے گا. میں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی. میں نے دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میں کیا بار بار بتاتی ہوں، یہ گیس ہیں جیسے ہم گاڑی میں ڈلواتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سارا کچھ بیان کرنے کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے انسان. پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. دیکھیے سب سے بڑا صبر جو ایک عورت پہ جب شادی کے بعد سب سے دیکھیں نا خاوند کے ساتھ ہے، اور خاوند کا وائس ورسا ہے، خاوند کا بیوی کے ساتھ ہے، کیونکہ دو ڈفرینٹ انسان ہیں. جب ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں نا، پھر فاعفو واصفحوا بہت خوبصورت آ جاتا ہے. پھر صبر بھی آتا ہے. پھر دیکھیے ہر بات میں جب آپ کہتے کوئی بات نہیں، بس میں نے اس بات کو مائنڈ نہیں کروں، اور اس کو بات کو میں نے لمبا نہیں لے کے جانا، اور انشاءاللہ بس اللہ میاں خود ہی سنبھال لیں گے. پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہو، پھر جنتیں مل جاتی ہیں. دیکھیں ہم کس کام لگ گئے دنیا میں آ کے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، سارا وقت اس کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. پوری طاقت لگتی ہے. جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو پورا جسم اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے.
ہمارا ایک ایک سیل اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے. اور جب ہم کسی سے محبت کرتے تھے کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں, ہمارے سیلز کیوں بیمار ہو جاتے ہیں, کیوں ڈاکٹرز کہتے ہیں خوش رہو بیوی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. جب ہم پازیٹیو ہوتے ہیں نا کسی کے لیے تو ہمارے جسم کا ایک ایک سیل پازیٹیو ہوتا ہے. یہ آپ اپنے اوپر رحم کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے ایک ٹونک ہے. جب آپ فافو وصفہو کرتے ہو نا تو یہ اپنے آپ کو ٹونک دیتے ہو. آپ کا جسم اس سے ہیلدی ہو جاتا ہے, آپ کی سوچ ہیلدی ہو جاتی ہے, آپ کا چہرہ ہیلدی ہو جاتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ فیشل کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چہرہ تھوڑا ڈل ہو رہا ہے, فافو وصفہو کر دو, آپ کا سارا چہرہ نکھر جائے گا الحمدللہ. اچھا جی, آگے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کل شیء قدیر, اور ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 110 کہ وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بیچ میں یہ نماز کی بات لے آئے ہیں. وہ کیوں لے کے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ سوچئے, جب میں ترجمہ کر رہی ہوں آپ اتنی دیر سوچئے, پھر میں آپ کو اس کی تفسیر بھی بتاتی ہوں. وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ, تو قائم کرو نماز کو, وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ دو, وَمَا, اور جو بھی, تُقَدِّمُوا, تم آگے بھیجو, لِأَنفُسِکُم, اپنے نفسوں کے لیے, من خیرن, کوئی بھی چیز, تاجدوہ, تو تم پاؤ گے اسے, عند اللہ, اللہ کے پاس, ان اللہ, بے شک اللہ, بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو اس کو. بہت خوبصورت آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو جو فرشتے ہیں نا ان کے سر پہ ہتھوڑے مارے ہیں, اور ایسے مارے ہیں کہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں, پھر وہ واپس نارمل حالت میں آتے ہیں, پھر ان کے سر کچلے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر. اور وہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر سجدوں میں نہیں جاتے تھے, جن کے سر سجدوں میں نہیں جاتے تھے. دیکھیے اس دنیا میں اگر فار ایگزامپل کوئی سر پہ مار بھی دے اور بندہ مر بھی جائے نا تو ایک ہی دفعہ مرے گا نا, وہاں پہ تو موت کو بھی موت آ جائے گی. وہ فار ایور کہتے ہیں کہ بار بار ایک دفعہ بندے کا سر کچلا جا رہا ہے, پھر زندہ ہو رہا ہے, پھر کچلا جا رہا ہے, سیم چیز. آگ میں پھینکیں گے پورے جسم جھلس جائیں گے, پھر واپس آگ میں, واپس انسان کو اس کی اصل حالت میں لے کے جائیں گے, پھر جھلسے جائیں گے, اور بار بار وہی عمل ہوتا رہے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ میاں ہمیں کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ رکھے. ہمیں دعا کرنی چاہیے, اور وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے نا, ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنا دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, انسان تو بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے نا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی, آج دل نہیں کیا, آج صبح آنکھ نہیں کھلی, لیکن کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جھکنے ہی نہیں دیتا. وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم اس کے لیے جھکو جو تمہاری حرکتیں ہیں اس وجہ سے. اللہ اکبر. وآتوا الزکوٰۃ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ گزر رہے تھے کچھ لوگوں کو پاس سے, انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ان کے منہ کھول کے ان کے اندر تھور وہ درخت ہوتا ہے جو کڑوا, جو کہتے ہیں زہر کی طرح کا کڑوا درخت ہوتا ہے, کہ وہ اس کو ان کے منہ میں ڈال رہے تھے. اور کانٹے دار جھاڑیاں جو ہوتی ہیں نا, کیونکہ ان کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے, یہ بھوک کا عذاب تھا کہ ان کے اندر کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ ان کے منہ کے اندر ٹھوس رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا بار بار اندر گھسانا, تو اس طرح سے کر رہے ہیں. اور پھر وہ دوزخ کے جو آگ کے انگارے ان کے منہ میں ٹھونس رہے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کہتے ہیں کہ بار بار ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی. منہ کے وہ پیسہ کھا رہے تھے, پیسہ اپنے جمع کر کے رکھ رہے تھے, پیسے کی لالچ تھی ان لوگوں کو. اللہ نہ کرے, میں کہتی ہوں ایک ایک بات جب ہم پڑھتے ہیں تو اتنا ڈر لگتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی, من خیر, بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ کوئی بھی خیر, کہتے ہیں رائی کے برابر بھی, رائی کے پتہ کتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے, اتنی بھی خیر اگر تم نے دنیا میں کیا نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شکل بنا کے اس کی نیکی کی تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. آگے آئے گا انشاءاللہ قرآن میں. اب جب یہ سفر ہمارا بڑا خوبصورت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ جو کھجور, کبھی آپ نے کھجور پیل کرتے ہیں نا, جب کھولتے ہیں تو اس کی جو گٹھلی ہے اور کھجور کے درمیان میں پتلی سی باریک سی ایک لیئر آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اگزامپل دیتے ہیں
کہتے ہیں کہ اس کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تجھ پہ ظلم کروں یا تیرے اوپر کوئی مشکل لے کے آؤں. تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں جو تجھے اس حالت میں لے جاتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ، ہم تو کتنے ناشکرے، ہم تو نماز بھی نہیں اگر پڑھتے پھر بھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کو آکسیجن نہیں دینا آج، یا ہمارے سر نہیں جھکتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے سر میں ایسا مارو آج اس کا سر جا کے زمین پہ لگے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ سجدے میں کیسے نہیں آ رہا. کبھی اللہ تعالیٰ نے سورج کو کہا کہ آج اس کے گھر میں نہ اترنا، کبھی چاند کو کہا کہ آج اس کے گھر میں روشنی نہ کرنا. وہ تو اتنا رحیم کریم کہ ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے. ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے جو زبان چلتی ہے، کس طرح سے اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں سے آگے بھیجتے ہو تَجِدُوهُ، تو پالو گے اس کو عند اللہ، اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز نہیں رکھے گا انشاءاللہ. اور جنت کے بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس کے درجات ہوں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 500 سال کے مسافت کے برابر ہوگا. اور اس میں نعمتیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی. جتنی نیکیاں کریں گے اسی لیول سے انشاءاللہ ہم آگے آگے جائیں گے. ایمان کے لیول ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی تو ایمان کا لیول ایسے ہوتا ہے کہ جیسے فل مون کی طرح، کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس نیکیاں ہی کرتا جائے. اور کبھی وہ آخری دن کا چاند ہوتا ہے نا، بالکل باریک سا، کبھی ایسے بھی ایمان کا لیول ہو جاتا ہے. تو گھبرانا نہیں اس سے، کیونکہ انشاءاللہ اسی طرح سے جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ان کو پتہ جیسے ہوتا ہے کہ نیکی کا سبق ملتا جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا رہتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ نیکیاں کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مناتا ہے. دیکھیے قرآن پڑھنے کا جب ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پڑھا پھر ہمیں، جیسے میں ایون سنتی ہوں کہ او ہو بڑا اچھا لگا بڑا اچھا لگا، اور اس کے بعد بھول گئے. یا ہم گرامر کرتے، یا یوزلی لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی پہلے ہم گرامر کر لیں، پہلے ہم سمجھ لیں، پھر قرآن آ کے پڑھیں گے، یا پہلے ہم تجوید کر لیتے ہیں اگر پہلے ہم وہ کر لیں. نہیں، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ تو سائڈ کی چیزیں ہیں، بہت ضروری ہے، بہت مزہ آتا ہے. قرآن کا مقصد ہے کہ اللہ کے احکامات کو جاننا، اس پہ راضی ہو جانا، اور اس پہ سمینا و اطاعنا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سن لیا اور ہم نے یقین کر لیا اور ہم نے عمل کر لیا. صحابہ یہی کیا کرتے تھے نا. تو قرآن پڑھنے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے. دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو تو کہنا بھی نہیں پڑتا کہ اس کو کیا چاہیے. وہ تو پھر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کو کیا پسند ہے اور ہم کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. آپ میں سے ایکسپیرینس آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو ہوا ہوگا، کیونکہ محبت چیز ایسی ہے نا. جیسے فار ایگزامپل ہماری منگنی جب ہوتی ہے، اب تو منگنیوں کا وہ حالت نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے ہمارے زمانے کی میں بات کرتی ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جو پسند ہے نا میں نے ویسے کرنا. ان کو یہ رنگ پسند نہیں اس لیے میں نے نہیں پہننا. اچھا وہ کھانے میں یہ نہیں کھاتے اس لیے میں نے یہ نہیں پکانا. اچھا ان کو یہ چیز پسند نہیں، کرتے ہیں نا ہم، اور خوشی سے کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے کر کے، ایک سکون سا ملتا ہے. تو دیکھیں محبت جو ہوتی ہے نا انسان کو بڑا کچھ کرا دیتی ہے. محبت کے رنگ میں رنگ جانا ہی اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا اصل، وہ کہتے ہیں نا، اس کا نچوڑ ہے. جب آپ کسی کپڑے کو رنگتے ہیں، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس کی تار تار میں وہ رنگا جاتا ہے. بس ایسے ہی راضی کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اس کی محبت میں جب دیکھیں انسان سے محبت کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی تو محبت کرنی چاہیے. اور محبت کیوں ہوگی؟ دیکھیں انسان، ہمیں یہ لگتا ہے بھئی یہ تو ہم نے دیکھا ہے ان کو، ہم جب انسان کو ہم ان کو سامنے دیکھتے ہیں ان سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں ہے، اسی لیے تو پھر کہتے ہیں کہ ہر کائنات کو دیکھو، غور کرو، تدبر کرو، سوچو. یہ چیزیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ دیکھو تدبر کرو، یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہے. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تجھے کیسے راضی کرے. اچھا آج میں صبح اٹھوں گی نا تو بس جیسے میرا زبان ابھی خالی ہے، میں کوئی بات نہیں کری، تو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. کوئی بات کہ میں نے زبان خالی نہیں کرنی، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے.
فرشتے میرے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. دیکھیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ میرے لیے دعا کرنا. بہت اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. ایک ایک آیت آپ ایسے دیکھیں کہ یہ آیت میرے پہ اتر رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، میں کیسے اللہ کے راستے میں بھاگوں. یہ جو اللہ نے اتنے خوبصورت انعام دیے ہیں، میرا گھر ہے، کاروبار ہے، بچے ہیں الحمدللہ، پھر بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر بچوں کے بچے ہوتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں؟ مجھے جاننے کی کوشش تو کریں گے نا. اور جب دی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر کے تو پھر لیولز بھی ہیں نا، احسن طریقے سے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس نے 5 روپے دیے، میں نے 5 دے دیے، حساب برابر ہو گیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب احسن طریقے کی بات کرتے ہیں نا، تو پھر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اتنا تو نہیں کر سکتی ہوں جتنا آپ نے دیا، پر میرے میں جتنی طاقت ہے، جتنی ایبلٹی ہے نا، اس سے میں بڑھ کے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ راضی ہو جائیں مجھ سے. اب دیکھیں جو اس محبت میں سرشار ہو جاتا ہے نا، وہی ولی اللہ بچ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا ولی اللہ کی کہانیاں پڑھتے ہیں، شاہ ولی اللہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. کیسے شاہ ولی اللہ بنے تھے؟ محبتوں سے بنے تھے. اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جتنی محبت کو بڑھاتے جائیں ایک لیول آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہر چیز میں رب نظر آنا شروع ہو جائے. انشاءاللہ. آج میں تھوڑا جذباتی ہو رہی ہوں کیونکہ یہ اتنی خوبصورت آیات ہے. آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ پورے آگے ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے، اور ایک دن انشاءاللہ وہ آ جائے گا کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہنا شروع کر دے گا کہ بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اب ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 111. وقالو، اور کہا، اور انہوں نے کہا یہودیوں نے. دیکھیے یہ آیت اس لیے اتنی خوبصورت تھی، میں نے اتنی ڈیٹیل بتائی کہ یہودی اہل کتاب کی بات کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر بیچ میں کر دیا تھا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس اسی ٹاپک پہ آ رہے ہیں. وقالو، اور کہا انہوں نے، لن، ہرگز نہیں، یدخل الجنت، یدخلا داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر، من جو کانا تھا یہودن یہودی، او یا نصارا یا نصارا. کہ یہودیوں کا کیا کہنا تھا کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودی یہ کہتے ہیں اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم یہودی اور نصارہ نہیں ہوگے نا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے. یہ کن کو کہہ رہے تھے؟ کہ جو اہل مدینہ تھے، کیونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اہل کتاب تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم بھلے مسلمان ہونا، کچھ نہیں ہونا تمہارا، جب تک تم یہودی اور نصارہ نہیں ہوگے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کا جواب دے رہے ہیں، تلکا امانیو، تلکا یہ امانیوہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں. کل کہہ دو، ہاتو تو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیلیں، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہودی اور نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم یہودی اور نصارہ نہیں ہوتے ہو. تو آج کے دور میں یہ تھوڑا سا اپنے اوپر لے کے تھوڑی سی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جب تک مسلمان نہیں ہوگے جنت میں نہیں جاؤ گے، کہتے ہیں نا. یا فار ایگزامپل ڈفرینٹ فرقے ہیں، کوئی سنی ہے تو وہ شیعہ کو کہے گا، شیعہ وہ سنی کو کہیں گے، بریلوی اس کو ایک دوسرے سے کس طرح سے ہم لوگ لڑتے ہیں. ایک دوسرے کی وہ مسجدوں میں جانے کے وقت ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو جنت میں نہیں جانے والے، یہ تو اتنا غلط کام کریں، یہ تو رفع یدین کرتے ہیں، یہ کیسے جائے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان پاکستان. آپ دیکھیں ایون امریکہ میں مسجدیں علیحدہ ہیں، آگے آئے گی اس کے بارے میں بھی بات. تو ہم کیسے ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں جبکہ جج تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا، وہ جانیں گے، قیامت کے دن بتائیں گے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، آ رہی ہے وہ آیت بھی انشاءاللہ، وہ کرتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صرف یہ جائیں گے تو لے آؤ کوئی دلیل، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہودی اور نصارہ صرف جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل میں جنت میں کون جائے گا. کہ من اسلم، کہ جس نے سپرد کیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، وہوا، اور وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے، فالہ، تو اس کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر،
ان دا ربی ہی اس کے رب کے پاس، وا اور لا نہیں خوفن کوئی خوف علیہم اس پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. بہت خوبصورت آیت ہے یہ.